السلام علیکم تھرڈ ایئر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی تصور تعلیم کی اہم خصوصیات۔ تو بیٹا اس سے ریلیٹڈ آپ اپنے جو آپ کے مشقی سوالات ہیں ان پہ چلے جائیں تو دیکھیے گا اسلامی تصور تعلیم کی ایسی 5 نمایاں خصوصیات کی الگ الگ ذیلی عنوانات کے تحت وضاحت کریں جو اس کو دیگر تصورات تعلیم سے ممتاز کرتی ہیں، یعنی علیحدہ کرتی ہیں۔ تو ہم نے اسلامی تصور تعلیم کی صرف خصوصیات ہی نہیں پڑھنی بلکہ ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے کہ یہ خصوصیات جو ہیں اسلامی نظام تعلیم میں جو خصوصیات ہیں یہ اسے دنیا کے دوسرے جو نظام تعلیم ہیں ان سے کس طرح سے علیحدہ کرتی ہے۔ تو یہ خصوصیات دی ہوئی ہیں، ان میں فرسٹ ون ہے تصور حقیقت۔ اسلامی تصور تعلیم کی روح سے کائنات کی اخروی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کی ذات ازلی اور ابدی ہے، وہی کائنات، انسان اور دیگر مخلوقات کا خالق ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے چھوڑ دینا ہے، آپ نے چوتھی لائن کے اینڈ سے کرنا ہے، اس کے برعکس دنیا کے دیگر نظام تعلیم کسی ایسی چیز کو حقیقت تسلیم نہیں کرتے جس کی تصدیق ظاہری حواس سے ممکن نہ ہو۔ ان کے نزدیک حواس، تجربہ اور مشاہدہ صداقت کے معیار ہیں۔ اگر آپ کی کتاب میں ادھر نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو کاٹ کے معیار ہیں، صرف وہی چیز علم اور صداقت ہے جو قابل تصدیق اور قابل مشاہدہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ نظام تعلیم انسانی علوم کو مادے کے دائرے تک محدود رکھتے ہیں۔ مادی دائرے تک علم کو محدود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس شاہراہ کو بند کر دیا جس پر چل کر ایک انسان اپنے خالق کا سراغ پا سکتا ہے۔ تو بیٹا اسلامی نظام تعلیم کے نزدیک جو حقیقت ہے، قائم رہنے والی حقیقت ہے، جو حقیقت اصلیہ ہے، وہ حقیقت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ازل سے ہے اور وہی ابد تک قائم رہے گا، اور دنیا اور کائنات اور آخرت کی ہر چیز جو ہے وہ اسی کی پیدا کرتا ہے، وہ خالق ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقت اصلیہ ہے، لیکن جو دنیا کے دوسرے نظام تعلیم ہیں وہ کسی ایسی چیز کو حقیقت ہی نہیں مانتے جس کو وہ ٹھوس شکل میں دیکھ نہیں لیتے، جس کی تصدیق وہ اپنے ظاہری حواس سے کر نہیں لیتے، یعنی حواس خمسہ، تجربہ، مشاہدہ جو ہے یہ ان کے نزدیک علم کے معیار ہیں، اور ان کے نزدیک سچائی کی پرکھ کا پیمانہ جو ہے وہ حواس ہے، تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ سچائی کو وہ ان کے ذریعے سچائی کی وہ پرکھ کرتے ہیں، اور جو چیزیں جن کی تصدیق حواس خمسہ کے ذریعے نہ ہو، تجربہ اور مشاہدہ کے ذریعے نہ ہو، وہ اس کو حقیقت نہیں مانتے۔ تو اس طرح سے مغربی جو علوم ہیں مغربی جو نظام تعلیم ہے انہوں نے علوم کو مادے تک محدود کر دیا ہے، لیکن اسلامی نظام تعلیم جو ہے وہ علم کے ذریعے معرفت الہی چاہتا ہے، علم کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے مادے کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل نہیں کی جاتی، اس لیے مغربی نظام تعلیم جو ہے اس نے اس سڑک کو، اس راستے کو بند کرتی ہے جس کے ذریعے ہم خالق تک پہنچ سکتے ہیں۔ صرف اسلامی نظام تعلیم ہی ایسا نظام ہے جس کے ذریعے ہم خالق کائنات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے تصور علم۔ پہلی لائن سے شروع کیجئے گا۔ اسلامی تصور تعلیم کی روح سے اللہ تعالیٰ کی ہستی علم کا سرچشمہ ہے، یہ علم انسانوں کے پاس قرآن اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے۔ اسلام دیگر ذرائع علم، حواس، تجربہ، مشاہدہ، عقل اور وجدان کو اسی صورت میں ہی درست ذریعہ علم تسلیم کرتے ہیں جب وہ قرآن اور حدیث سے متصادم نہ ہوں۔ اس کے برعکس دنیا کے دیگر نظام تعلیم میں تجربہ اور حواس کو علم کا سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ مغرب کے تعلیمی اداروں میں علم کے حصول کا سب سے معتبر ذریعہ تجربہ ہے، جس چیز کی تصدیق یا تکذیب تصدیق ہوتا ہے،
ماننا اور تکذیب ہوتا ہے نہ ماننا۔ جس چیز کی تصدیق یا تکذیب تجربے سے نہ ہو وہ سچائی کا درجہ نہیں پا سکتی۔ اس کے بعد آپ نے تھرڈ لاسٹ لائن سے کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو علم کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ مغربی تعلیم کے مطابق جب ہم علم کو حواس کے دائروں میں پابند کرتے ہیں تو در حقیقت ہم انسان کو ان حقائق، ان سچائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن تک رسائی حواس کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ تو جو دوسرا تصور تعلیم ہے، اس تصور علم ہے، دوسرا جو اسلامی نظام تعلیم کی خصوصیت جو ہے وہ تصور علم ہے، اور اسلامی نظام تعلیم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم خبیر ہے، اور یہ علم انسانوں کے پاس قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے۔ اسلام جو دیگر ذرائع علم ہے جن میں حواس، تجربہ، مشاہدہ، عقل، اسناد، وجدان وغیرہ ہے، ان کو صرف اسی صورت میں ذریعہ علم کے طور پر تسلیم کرتا ہے جب وہ قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ جو چیز قرآن اور حدیث کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اسلام اسے علم کا درجہ نہیں دیتا۔ لیکن مغربی نظام تعلیم میں علوم کا علم حاصل کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ حواس، تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اگر کوئی چیز جو ہے جسے ہم حواس کے ذریعے ہم دیکھ کر، سن کر، چھو کر یا تجربہ کر کے یا مشاہدہ کر کے جو علم ہم حاصل نہیں کر سکتے اسے وہ علم کا درجہ نہیں دیتے۔ تو اس سے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ ہوتا ہے کہ اسلام جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو علم کا سرچشمہ قرار دیتا ہے تو وہ مادی دنیا سے علم کو اوپر لے جاتا ہے، وہ الہامی تعلیمات تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اس کو علم کا معیار مان لیتا ہے، جبکہ مغرب جو ہے وہ انسان کے علم کو ہی علم کا معیار مانتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو علم کا معیار مانتا ہے۔ اب انسان اور اللہ تعالیٰ کے درجوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مغرب انسانی ذرائع سے حاصل کردہ علم کو علم مانتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے یہ الہامی تعلیمات اللہ تعالیٰ کا فراہم کردہ علم کو صحیح اور مستند علم جو ہے وہ مانتا ہے۔ تو ان دونوں کے جو ذرائع ہیں ان میں جب فرق آتا ہے تو الہامی تعلیمات جو ہے یہ مادی دنیا سے کے بارے میں بھی علم فراہم کرتی ہیں اور اخروی دنیا کے بارے میں بھی علم فراہم کرتی ہیں، جبکہ مغرب جو مادے کو ہی انسانی علم کو ہی جب معیار مانتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مادی دنیا تک محدود کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہے تصور قدر، شروع سے کیجیے گا۔ اسلامی تصور تعلیم عمل تعلیم کے ذریعے افراد کے کردار اور معاشرے میں ان اقدار کا فروغ چاہتا ہے جو کہ خالق کائنات نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھی لائن کے شروع سے کرنا ہے، اسلامی تصور تعلیم الہامی اقدار کے فروغ کو تعلیم کا ایک اہم مقصد قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے کئی نظام تعلیم میں فرد اور معاشرے کو اقدار کی تشکیل اور انتخاب کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جس چیز سے فائدہ ہو وہ اچھی قدر ہے اور جس چیز سے نقصان ہو وہ بری قدر ہے۔ لاسٹ ون لائن کیجیے گا، الہامی اقدار کی نوعیت عالمگیر ہوتی ہے، حالات اور جغرافیہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ دیگر نظام تعلیم میں اقدار کو حالات کے تقاضوں کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ تو اسلامی نظام تعلیم میں جو اقدار ہے یہ اقدار اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور معاشرے کے افراد کے کردار کی تعمیر جو ہے وہ ان اقدار کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسلامی تصور تعلیم میں اقدار جو ہے الہامی ہے، یعنی الہامی اقدار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اقدار ہیں، اور تعلیم کے ذریعے ان الہامی اقدار کو فرد کے کردار کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو مغربی نظام تعلیم ہے ان میں اقدار کا معیار جو ہے، اقدار کی تخلیق کرنے
والا خود فرد اور معاشرہ ہے۔ فرد اور معاشرہ اپنے لیے خود اقدار کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جس قدر سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے اس کو آپ قدر کے طور پر اپنا لیں، اور جس چیز سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ بری قدر ہے۔ اس حوالے سے پھر وہاں پہ تو سفارش جو ہے اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے وہ قدر ہے۔ سود جو ہے وہ اس سے انسان کو مالی فائدہ پہنچتا ہے، وہ اچھی قدر ہے۔ جبکہ اسلام میں اقدار کا معیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اقدار کی تشکیل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اقدار کا انتخاب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اقدار بنا کر قرآن کی صورت میں نازل کیا ان اقدار کو، اور وہ اقدار عالمگیر ہیں، وہ اقدار پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں، اور ان اقدار کو ہم ازل سے لے کر اب تک ان اقدار میں اتنی وسعت ہے کہ ان اقدار کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ جبکہ مغرب جو ہے ان میں اقدار کا خالق اور اقدار کا انتخاب کرنے والا خود انسان ہے، اور اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اپنا سکتا ہے۔ یعنی اقدار کی نوعیت عالمگیر نہیں ہے، ہر انسان کے لیے اقدار جو ہے وہ بدلتی رہیں گی، جس کو جو چیز جس سے فائدہ ہوتا ہے اس کو وہ قدر کے طور پر اپنا سکتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مادہ اور روح پر یکساں توجہ۔ تو یہ آپ نے تیسری لائن سے شروع کرنا ہے۔ اسلام روح اور مادہ کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے ایک ہی حقیقت کی دو اکائیاں تسلیم کرتا ہے۔ اسلام نے فرد کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی نمو کر کے رزق حلال کو عبادت قرار دیا ہے۔ جب کسی فرد کی معاشی سرگرمی عبادت قرار پاتی ہے تو اس کا تعلق نہ صرف زندگی کے مادی پہلو سے ہے بلکہ روحانی پہلو سے بھی ہے۔ پس اسلام کے نزدیک تعلیم فرد کی شخصیت کے مادی اور روحانی پہلو کی نمو ہے۔ اس کے برعکس سرمایہ دارانہ مغربی نظام تعلیم فرد کے مادی پہلو کی تربیت کو زیادہ اہمیت دے کر روحانی پہلو کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام تعلیم سے نکلا ہوا فرد ایک بڑا سائنسدان یا ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز نہ ہو۔ فرد کی شخصیت کے مادی پہلو پر حد سے زیادہ توجہ نے فرد کا روح سے ناطہ توڑ دیا ہے۔ اب تعلیم مادی مقاصد کے حصول کا تک محدود ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ مغرب کا انسان تمام تر مادی وسائل کی دستیابی کے باوجود نامکمل ہے۔ تو اسلامی نظام تعلیم کی ایک اور نمایاں خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مادے اور روح کو دو علیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو ایک وحدت مانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اگر ایک طرف انسان کی روحانی اور اخلاقی تکمیل پر توجہ دیتا ہے تو دوسری طرف وہ فرد کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی نمو کر کے اسے مختلف پیشوں کو اپنانے کے قابل بھی بناتا ہے اور اس کے حلال کو عین عبادت قرار دیتا ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ فرد کی شخصیت کی مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں پر توجہ دیتا ہے۔ اسے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی مسرتوں اور دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنی اخروی زندگی کے جو ضروریات ہیں، اخروی زندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اخروی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے، لیکن مغربی نظام تعلیم جو ہے یہ صرف فرد کے مادی پہلوؤں کی تربیت پر زور دیتا ہے اور روحانی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ فرد کی معاشی تربیت پر زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ ان کے نزدیک فرد کی زندگی کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا اور اپنے لیے سہولتیں جمع کرنا ہے، اسی لیے وہ روحانی تربیت اور اخلاقی تربیت سے بالکل نظریں جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی نظام تعلیم سے نکلا ہوا فرد ایک اچھا سائنسدان یا ایک اچھا ڈاکٹر یا ایک اچھا انجینئر تو ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بھی ہو، وہ اخلاقی لحاظ سے بلند بھی ہو۔ تو مادی پہلو نے انسان کا جو ہے وہ فرد کا روحانی تقاضوں سے تعلق توڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے مادی جو ذرائع ہیں، مادی چیزیں انہیں اپنی منزل بنا لیا ہے اور اپنی اخروی زندگی سے اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اگلا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے الہامی تعلیمات۔ الہامی تعلیمات آسمانی تعلیمات کو کہتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیم کے تمام عناصر الہامی تعلیمات کی روشنی میں ترتیب دیے جاتے ہیں۔
اور مقاصد کے تعین سے نفس مضمون کے انتخاب اور طریقہ تدریس تک تمام عناصر تعلیم قرآن و سنت کی روشنی میں منظم کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دنیا کا پہلا نظام تعلیم ہے جسے الہامی نظام تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ترقی پسندیت، نو تعمیریت، روایت پسندیت اور فطریت جیسے نظام تعلیم انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ انسانی ذہن جتنی بھی ترقی کر لے ان کی تخلیق میں ترمیم، تبدیلی اور اضافے کی گنجائش بہرحال رہتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مخلوق سے زیادہ خالق اپنی تخلیق کو بہتر سمجھتا ہے۔ کون سا نظام اس کے لیے بہتر ہے؟ کسی چیز کا خالق ہی بہتر سمجھتا ہے۔ اس اعتبار سے انسانی ذہن الہامی ذہن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بیٹا الہامی تعلیمات یعنی اسلامی نظام تعلیم کا ہر عنصر جو ہے وہ الہامی تعلیمات کی روشنی میں، الہامی تعلیمات کی رہنمائی میں ان عناصر کو تشکیل دیا جاتا ہے، ان عناصر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ تمام عناصر قرآن اور سنت سے رہنمائی لیتے ہیں، اس لیے اس نظام کو الہامی نظام تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو مغربی نظام تعلیم جن میں ترقی پسند ہیں یا نو تعمیریت ہیں یا روایت پسند ہے یا فطریت پسند ہے، یہ نظام تعلیم جو ہے یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ ان کو تشکیل دینے والا، ان کو بنانے والے، ان کا انتخاب کرنے والے، ان کی رہنمائی کرنے والے تمام کے تمام انسان ہیں، اور انسانی ذہن اور خالق اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس لیے خالق زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس کی تخلیق کے لیے کیا بہتر ہے، اس کی تخلیق کے لیے کون سا علم ہونا چاہیے، یا اس کی تخلیق کے لیے کس طرح سے رہنمائی کی جا سکتی ہے، جبکہ انسانی ذہن جو ہے وہ اتنا اعلیٰ درجے کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانی ذہن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اسلامی نظام تعلیم کی یہ خوبی اسے دیگر نظام تعلیم سے علیحدہ کرتی ہے کہ اسلامی نظام تعلیمات کی بنیاد جو ہے یہ الہامی تعلیمات ہے، جبکہ مغربی نظام تعلیم کی بنیاد جو ہے وہ خود انسانی ذہن ہے۔ تو بیٹا آج کے لیے 3rd ایئر اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی ٹاپکس جو ہیں وہ کل ہم پڑھیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔